السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ آج آپ ون لائن خبروں میں سنیں گے کہ چینی وائرس شہریوں کے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ لتھوانیا میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو باتھ روم میں بند کر دیا اور بیوی سے کہا کہ تم وائرس کا شکار ہو۔ چینی وائرس سے بچنا بہت آسان ہے۔ در حقیقت جیسے نزلہ زکام یا فلو سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں وہی اس سے بھی بچا سکتی ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ قیدیوں کے تبادلے میں مدد فراہم کرنے کی بات پر قائم ہے۔ مقبوضہ وادی میں 7 ماہ بعد انٹرنیٹ کی بندش ختم کر دی گئی ہے۔ اس بندش کا خاتمہ مشروط طور پر 17 مارچ تک کیا گیا ہے۔ چین سے پھیلنے والا وائرس 2 مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، جن میں سے ایک زیادہ جارحانہ رویے کا حامل ہے۔ چائنا ہیلتھ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں اب تک 2100 مریضوں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اس سے صحت مند ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 5200 ہو چکی ہے۔ چینی وائرس کے باعث دنیا بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 93,000 سے زائد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں مجموعی طور پر 107، امریکہ میں 11، ایران میں 15، عراق میں 1، جبکہ چین میں مزید 41 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ وائرس کی وبا دنیا کے عوام اور عالمی معیشت کے لیے ایک سنگین معاملہ ہے، جو گزشتہ سال کی 2.9% کی شرح نمو کو بھی کم کر دے گا۔ ادھر ٹویٹر نے ایک نئی آزمائشی سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے ذریعے فوٹو شیئرنگ کی ٹویٹس 24 گھنٹوں بعد غائب ہو جائے گی۔ ایران کے تمام صوبوں میں وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 483 ہو چکی ہے۔ چینی وائرس سے بچنے کے لیے تاجکستان کی حکومت نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خاص طور پر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد جانے سے گریز کریں۔ یورپی یونین شام کے لیے 17 کروڑ یورو اضافی امداد فراہم کرے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ انہوں نے چینی وائرس کے باعث کئی ہفتوں سے منہ کو ہاتھ نہیں لگایا، تاہم ان کو اس وقت شرمندگی اٹھانا پڑی جب انہوں نے صحافی سے بات کرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں ایک ریستوران میں مبینہ طور پر سکارف پہنی ہوئی 2 خواتین کو ریستوران کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ واقعہ کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد ریستوران کے گرد جمع ہوگی اور ریستوران کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی کی۔ چین کے شہر ووہان میں آدھے سے زیادہ مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے۔ مریض تیزی سے صحت یاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے ہیں۔ دنیا بھر میں ابھی بھی اس سے متاثرہ افراد کی تعداد 95,000 سے زیادہ ہے۔ جنوبی کوریا میں طبی ماہرین کے مطابق جو لوگ دن میں 3 بار برش کرتے ہیں ان کو ذیابیطس کا مریض لاحق ہونے کے خطرات 14% کم ہو جاتے ہیں اور مسوڑوں کی بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں۔ وائرس کے مسلسل بڑھنے کے پیش نظر خلیجی ممالک کی کاروباری کمپنیوں نے ایک نیا ورک پلان تیار کرنے پر کام شروع کر دیا ہے، جس کے تحت 1/3 کمپنیوں کے مینیجرز اور دیگر ملازمین دفاتر اور ورکنگ سائٹس کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کام کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کاغذ کے کسی بھی کرنسی نوٹ کو چھونے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اس لیے کہ ان نوٹوں کے ذریعے وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے۔ ادھر روم میں وائرس بچاؤ کے لیے اطالوی حکومت نے ملک بھر میں مصافحہ یا ہاتھ ملانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایمیزون کو شدید تنقید اور رد عمل کے بعد فلسطین سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑ گئی۔ ایمیزون نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں پارسل کی ڈیلیوری مفت کر دی تھی۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم نے کہا ہے کہ ان کے پوتے شہزادہ ہیری مستقبل میں شاہی خاندان میں واپس آتے ہیں تو وہ انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہزادہ ہیری کو شاہی خاندان میں سب سے زیادہ پیار ملا ہے۔ ادھر فیس بک نے عالمی ادارہ صحت کو مفت اشتہارات کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ دنیا بھر میں پھیلنے والے وائرس سے متعلق غلط خبریں روکنے کے لیے اقدام کیا گیا ہے۔ وائرس نے دنیا بھر کے 29 کروڑ بچوں کو اسکول جانے سے روک دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق
13 ملکوں میں سکول بند ہے، جس کی وجہ سے 29 کروڑ بچے سکول جانے سے محروم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم چلانے والی ٹیم نے معروف اخباروں واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز پر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ چینی وائرس نے برطانوی ایئر لائن فلائی بی کو بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایئر لائن فلائی بی کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے، جس کے باعث اس کے بند ہونے کا امکان ہے۔ کمپنی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ادھر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ملک کے تقریباً تمام صوبوں میں چینی وائرس پھیل چکا ہے، کیونکہ تمام صوبوں میں اس سے متاثرہ افراد موجود ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کی فصل کو دنیا میں سب سے پہلے کاشت کیا گیا تھا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جاپان میں خود کو مارنا قانونی طور پر جائز یا لیگل ہے؟ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔